بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر 348، پہلی قسط معارف القرآن جلد 2، صفحہ نمبر 371، سورۃ النساء نمبر 4 اور آیت نمبر ہے 25۔ ناظرین، سب ہیڈنگ ہے معارف و مسائل۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن۔ ناظرین، اس کتاب میں روزانہ یعنی کہ قرآن کریم سے روزانہ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت، ترجمہ، تشریح اور تفسیر۔ اس کتاب کا ٹائٹل ہے معارف القرآن جلد نمبر 2، سورۃ آل عمران سے لے کر سورۃ النساء تک، پارہ نمبر 3 کا رکوع نمبر 9 سے لے کر پارہ نمبر 6 کا رکوع نمبر 4۔ رائٹر اس کتاب کے حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ بہترین لوگ وہ ہیں جو خود بھی قرآن پڑھیں، دوسروں کو پڑھائیں، سکھائیں اور لکھائیں۔ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر خوشائے گندم کو جلا دو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ معارف و مسائل۔ طول قدرت اور غنا کو کہتے ہیں۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ ہو یا اس کا سامان میسر نہ ہو تو مومن باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جہاں تک ممکن ہو آزاد عورت ہی سے نکاح کرنا چاہیے، باندی سے نکاح نہ کرے، اور اگر باندی سے نکاح کرنا پڑ ہی جائے تو مومن باندی تلاش کرے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کر لینا یا کتابیہ باندی سے نکاح کر لینا مکروہ ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ائمہ کے نزدیک آزاد عورت سے نکاح کی قدرت ہوتے ہوئے باندی سے نکاح کرنا حرام ہے، اور کتابیہ باندی سے نکاح کرنا مطلقاً جائز نہیں ہے۔ بہرحال باندی کے نکاح سے بچنا آزاد مرد کے لیے ہر حال میں بہتر ہے، اور اگر مجبوراً کرنا ہی ہو تو مومن باندی سے نکاح کرے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باندی سے جو اولاد پیدا ہو وہ اس شخص کی غلام ہوتی ہے جو باندی کا مالک ہے، اور غیر مومن باندی سے جو اولاد ہوگی اندیشہ ہے کہ وہ مال کے ڈھنگ پر غیر دین اختیار کریں۔ اولاد کو غلامی سے بچانے اور مومن بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی ماں آزاد ہو، اور اگر باندی ہو تو کم از کم مومنہ ضرور ہو تاکہ بچے کا ایمان محفوظ رہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ کتابی عورت جو آزاد ہو اس سے اگرچہ نکاح کرنا درست ہے لیکن بچنا بہتر ہے۔ اور اس دور میں تو اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہود و نصارہ کی عورتیں عموماً مسلمانوں سے اس لیے نکاح کرتی ہیں کہ خود شوہر کو اور شوہر کی اولاد کو اپنے دین پر لا سکیں۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا واللہ اعلم بایمانکم بعضکم من بعض، یعنی اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کا خوب علم ہے۔ ایمان وجہ فضیلت ہے۔ بعض مرتبہ غلام اور باندی ایمانی مرتبہ میں آزاد اور مرد عورت سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ باندی ایمانی مرتبہ میں آزاد مرد و عورت سے بڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے مومن باندی سے نکاح کرنے کو قابل نفرت نہ جانیں بلکہ اس کے ایمان کی قدر کریں۔ آخر میں فرمایا بعضکم من بعض، یعنی آزاد اور غلام سب ایک ہی جنس بنی آدم سے تعلق رکھتے ہیں اور سب ایک ہی نفس سے پیدا ہوئے ہیں۔ فضیلت کا مدار ایمان اور تقوی پر ہے۔ قال فی المظہر فہاتان لتان نسی النکاح بنکاح
ما آب من اہم انل استنکاف منہن، یعنی ان دونوں جملوں کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بانیوں کے نکاح سے مانوس ہوں اور اس نکاح کو قابل نفرت نہ سمجھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی بانیوں سے نکاح ان کے مالکوں کی اجازت سے کرو، اگر وہ اجازت نہ دیں تو بانیوں کا نکاح صحیح نہ ہوگا، اس لیے کہ باندی کو خود اپنے نفس پر دلالت حاصل نہیں ہوتی۔ یہی حکم غلام کا ہے کہ وہ اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا کہ بانیوں سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کرو، یعنی ٹال مٹول نہ کرو اور پورا ادا کر دو، باندی سمجھ کر اس بارے میں تکلیف نہ دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ویلاگ ہمارا یہاں کمپلیٹ ہوا، نیکسٹ ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس کا باقی حصہ ہے ابھی باقی، انشاءاللہ وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ ویلاگ کی صورت میں۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے، وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں سے کیسے بتا دے، ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، نام جنت کا سب نے سنا ہے، میں نے اس کا نظارہ کیا ہے، میں یہاں سے تمہیں کیا بتا دوں، ان کی نگری کی گلیوں میں کیا ہے، مستقل ان کی چوکھٹ عطا ہو، میرے محبوب میرے محبوب یہ التجا ہے، کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔